سورہ مسد سنیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہو رہی ہے سورہ مسد. ہم لوگوں کی سورہ مسد آج ہم لوگ پڑھیں گے. چلے چلتے ہیں. اس کے بعد میری ماما آپ کو اس کا مطلب بتائیں گی. چلے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته فی جیدہ وامرأته حملت الحطب فی جیدها حبل من مسد. حبل من مسد. ٹھیک ہے. مسد پہ جھٹکا دینا ہوتا ہے نا؟ جی دینا ہوتا ہے. اچھا، سورہ مسد کب نازل ہوئی، کیسے نازل ہوئی؟ ٹھیک ہے. An idol worshipper named Abu Lahab, literally the father of flames. اس کا نام جو ہے رکھا گیا ابو لہب. اس کا مطلب کیا ہے؟ مما لہب کسے کہتے ہیں؟ پہلے آپ انگلش نہ پڑھو. ٹھیک ہے. لہب کہتے ہیں فلیمز کو. فلیمز کہتے ہیں آگ کی چنگاریوں کو. ٹھیک ہے. ابو لہب کا مطلب چنگاریوں کا باپ، اور اس کی وائف کا نام تھا ام جمیل. ٹھیک ہے. ابو لہب جو تھا نا، ام جمیل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ام جمیل تو خوبصورت کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، ابو لہب کیا کرتا تھا؟ ام ماں کو. جیسے میرا نام اگر ہوگا تو ام عبد الرحمن. جی، تو اس کا مطلب کیا ہوگا ام جمیل کا؟ ام جمیل خوبصورت کی ماں. اچھا. یہ دونوں مل کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تنگ کرتے تھے. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتے تھے. The couple is warned of a horrible punishment in the fire. ان کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ قیامت کے روز ان کو بہت برا عذاب ملے گا. ان کا اسپیشلی قرآن میں ذکر اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ یہ ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے بہت 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 زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کیا تھا اور دکھ پہنچایا تھا. اور چونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی میں سے بھی تھا نا، یہ ان کے چچا تھے. ٹھیک ہے. تو جب کوئی آپ کا قریبی رشتہ دار جو ہوتا ہے وہ آپ کے ساتھ کچھ برا سلوک کرتا ہے نا، تو آپ کو زیادہ برا لگتا ہے. مطلب اگر کوئی باہر کا انسان آپ کو کچھ کہے گا تو شاید اتنا برا نہ لگے، لیکن اگر آپ کا اپنے گھر کا کوئی انسان آپ کو کچھ کہے تو آپ کو وہی بات زیادہ بری لگتی ہے نا. تو یہ کیا کرتا تھا کہ یہ جب بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہوتے تھے، مسلمانوں کو اسلام کی باتیں بتا رہے ہوتے تھے یا کسی کو بھی بلا رہے ہوتے تھے، تو یہ جا کے ان کا مذاق اڑاتا تھا، بولتا تھا کہ ان کی بات نہیں سنو. ہر طرح سے جیسے بھی اس سے ہو سکتا تھا نا، یہ نقصان پہنچانے کی ہمیشہ کوشش کرتا تھا. ٹھیک ہے. تو اس کے بارے میں یہ پوری کی پوری صورت جو ہے نا، یہ ابو لہب کے بارے میں اتری ہے. ان کو اس صورت میں بتایا گیا ہے کہ ان کے بچے اور ان کا مال، یعنی ان کے پیسے جو انہوں نے اس دنیا میں کمائے، وہ ان کو قیامت کے دن نہیں بچائیں گے. ٹھیک ہے. They should have thought about the truth of Islam instead of fighting it without thinking. اس میں کیا ہے کہ ان کو سوچنا چاہیے تھا کہ سچ کیا ہے، بجائے اس کے کہ وہ لڑنے جھگڑنے لگ جاتے اسلام کے بارے میں. تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ کہہ کیا رہے ہیں. ٹھیک ہے. میں اس کا آپ کو ترجمہ بتاؤں گی، اس کے میننگ بتاؤں گی آپ کو. ٹھیک ہے. تبت ٹوٹ گئے. ٹھیک ہے. تبت ٹوٹ گئے، یدا ہاتھ،
ابی لہب یعنی ابو لہب کے، وتبت اور وہ ہلاک ہوا، اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ ہلاک ہوا۔ کیسے ٹوٹے تھے؟ اصل میں ٹوٹے تھے یا نہیں؟ اصل میں نہیں ٹوٹے، دونوں ہاتھ ٹوٹنے کا مطلب ہے کہ وہ بے یار و مددگار ہو گیا۔ انسان اپنے ہاتھوں سے کام کرتا ہے نا، ہاں، تو اس کا اور بھی مطلب بن سکتے ہیں کہ یعنی وہ اس دنیا میں بھی ناکام ہوا اور وہ اگلی دنیا میں بھی ناکام ہوگا۔ اس کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ اس کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، کہ ہم جب گرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، اپنے ہاتھ آگے کر دیتے ہیں زمین کے تاکہ ہمارے باقی جسم کو چوٹ نہ لگے۔ جب ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم اپنا ہاتھ آگے بڑھا کے اس چیز کو اٹھا لیتے ہیں۔ مطلب ہماری باڈی میں مطلب وہ گر رہا ہوگا تو اس کے ہاتھ ٹوٹے ہوئے ہوں گے۔ ہاں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم دیکھو تو تم پورے دن میں اپنے باڈی کا جس حصے سے سب سے زیادہ اپنے کام کر رہے ہوتے وہ ہاتھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے ہاتھ ہی جب اس کے کام نہیں آئیں گے، اس کا مطلب یہ کہ اس کے کام کچھ بھی نہیں آنے والا ہے، مطلب وہ بالکل کسی سہارے کے بغیر ہوگا۔ ہاتھ سے ہم لوگ اسکرو ڈرائیور کے اسکروز کھولتے ہیں، ہاتھ سے ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں، ہاتھ سے ہم لوگ ناشتہ کرتے ہیں، ہاتھ سے ہم لوگ ناشتہ لگاتے ہیں، ہاتھ سے ہم لوگ ناشتہ اٹھاتے ہیں، ہاتھ سے ہم لوگ برتن دھوتے ہیں، ہاتھ سے ہم لوگ چیزیں بناتے ہیں۔ جیسے کہ ایک گاڑی ہے تو ہمارے پاس اس کا سامان ہے تو ہاتھ سے ہی تو اس کے اندر اسکرو لگا کے یہ سب کر کے تبھی تو بنتی ہے۔ ایسے ہی راکٹ بھی بنتا ہے، اور پھر ہاتھ سے ہم لوگ اسکول میں پڑھائی لکھتے ہیں، اور پھر ہاتھ سے اللہ تعالیٰ نے لکھنا بھی سکھایا نا۔ ہاں، اور پھر ہم لوگ ہاتھ سے کھیلتے ہیں، ہم لوگ ہاتھ سے دوسروں کی ہیلپ کرتے ہیں، اور ہم لوگ ہاتھ سے سوئم بھی کرتے ہیں، کپڑے بھی سیتے ہیں۔ ہاں، ہاتھ سے ہی کپڑے پہنتے بھی ہیں، ہاتھ نہیں ہوں گے تو کپڑے بھی نہیں ہوں گے، اور پھر بے خرید بھی نہیں پائیں گے کچھ۔ جب دوسرے کا ہاتھ نہیں ہوں گے اور آپ کے بھی نہیں ہوں گے تو پھر خریدیں گے کیسے؟ ایک ہو تب خرید سکتے، لیکن اگر دونوں ہی نہ تو کیسے خریدیں گے؟ بالکل۔ اچھا، پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں یعنی نہیں کام آئے گا عنہ اس کے مالہ، اس کا مال، وما اور جو کسب اس نے کمایا، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ اس کے کام کچھ بھی نہیں آئے گا، اس کا مال یعنی اس کے پاس جو بھی دولت تھی، اس کے پاس جو بھی پیسے تھے جو اس نے جمع کر کے رکھے تھے، اور نہ ہی وہ کما رہا تھا، کیونکہ آبویسلی وہ کمانے کا بہت شوقین تھا، وہ پیسے جمع کرنے کا شوقین تھا، اور اس کو ایسا لگتا ہوگا کہ یہ پیسے جو ہے نا یہ اس کے بہت کام آنے والے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ یہیں پہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے کچھ کام نہیں آنے والا۔ سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ He will burn in a flaming fire. تو پھر وہ جلے گا ایک ایسی آگ میں جو بھڑک رہی ہوگی، یعنی کہ بھڑکتی ہوئی گرم آگ میں اس کو ڈال دیا جائے گا۔ مطلب کہ وہ جتنی کافروں کو جہنم دی جائے گی اس سے بھی زیادہ خطرناک اسے ملے گی۔ جہنم کے بھی لیولز ہوتے ہیں نا، ہر انسان کے گناہوں کے مطابق اس کے لیولز ہوتے ہیں۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کس کے لیے کون سا لیول ہے، تو اس کا بہت زیادہ وہ لیول ہے، بہت زیادہ خطرناک۔ اس بارے میں مجھے نہیں پتا، لیکن یہ یقیناً جو ہے ان بدقسمت لوگوں میں سے ہے جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کر کے جائے بتا گا دیا تو کہ وہ جہنم میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہا ہے۔ ہاں، وَامْرَأَتُهُ اور اس کی بیوی، ٹھیک ہے؟ ہاں، حمالتا جو اٹھائے ہوئے ہے، الحطب تھورنی فائر ووڈ، یعنی کہ لکڑی اٹھائے ہوئے ہے،
ٹھیک ہے. مطلب کہ تو جل رہی ہے لکڑی. ہاں اس کے کئی مطلب کیے گئے. یہ بھی کہ اس کی بیوی ایسی لکڑی اٹھا رہی ہے کہ اس لکڑی جو ہوتی ہے وہ تو جلدی آگ سے جل جاتی ہے نا, تو مطلب کہ وہ اور آگ تیز کر رہی ہوگی. ٹھیک ہے. صحیح ہے. فی جیدہا حبل من مسد, اور اس کے گلے میں رسی ہوگی. ٹھیک ہے. ابو یہاں کے نہیں, اس کی بیوی کے گلے میں رسی ہوگی جو اس کے نیک کے اراؤنڈ, گردن کے کنارے نا ایسے ٹویسٹ ہو کے اس کے گردن میں جکڑی ہوئی ہوگی اس کی گردن. تو سانس نہیں لے پا رہی ہوگی ہے. پتہ نہیں, لیکن یہ سب اس کی پنشمنٹ یا اس کی سزا کو اللہ تعالیٰ نے دکھایا ہے کہ کتنی سخت ان کو سزا ملنے والی ہے. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ لوگ کیا کرتے ہوں گے ایسا جس کی وجہ سے ان کو اتنی بری سزا مل رہی ہے. تو اس کے لیے ایک اسٹوری بھی انہوں نے بتائی ہے, بیک گراؤنڈ اسٹوری, میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں. ٹھیک ہے. When the Prophet ﷺ got the order from Allah to go public with his message, he stood on a small hill by Kaaba and called all tribes for something urgent. جب اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ اب تم پبلک میں جا کے یعنی عام لوگوں میں جا کے اعلان کر دو اور سب کو بتا دو کہ میں اللہ کا نبی ہوں, اور بتاؤ کہ اللہ ایک ہے اور اسی کی عبادت کرنی ہے, تو انہوں نے اس وقت سب لوگ ان کو بہت پسند کرتے تھے نا, کیونکہ وہ صادق اور امین کہلاتے تھے. وہ ہمیشہ سچ بولتے تھے اور لوگوں کی امانت کا خیال کرتے تھے, سب لوگوں کا خیال کرتے تھے. تو سب کو پتہ تھا کہ یہ جو ہے نا ان کا بہت اچھا کیریکٹر ہے, یہ بہت اچھے انسان ہے. تو وہ جو ہے ایک چھوٹے سے پہاڑ پہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے سب قبیلوں کو بلایا. ٹھیک ہے. اور اس پہاڑ کا نام کیا تھا؟ چل گیا. پھر ابو لہب بھی تھا. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چیخ پتہ ہے کیا رہتے, یا صباح یا صباح, ہے نا. تو اس وقت پتہ ہے کیا ہوا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میں کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے کوئی تم لوگوں کے اوپر کوئی دشمن اٹیک کرنے کے لیے آ رہا ہے, تو سب لوگ کہہ رہے تھے ہاں. پھر انہوں نے کہا اگر میں کہوں ایک اللہ کی بات کرو گے تو لوگ کرو گے. سب لوگ کہنے والے تھے ہاں, لیکن ابو لہب نے روک لیا, اور ابو لہب نے ایک پتھر اٹھایا زور سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پھینکا. استغفر اللہ العظیم. استغفر اللہ. اس وجہ سے میرے سب سے زیادہ جو ہے جو مجھے برا لگتا ہے انسان, وہ ابو لہب ہی ہے. ہاں, اور اس کی بیوی. تو جو ہے نا اب میں سناؤں کہ یہاں کیا لکھا ہوا ہے. ہاں. تو when everyone came in, جب سب لوگ آ گئے اور ابو لہب بھی آ گیا اس پہاڑی کے پیچھے, اور اس پہاڑی کا نام کیا تھا؟ ماؤنٹ صفا نام تھا نا, صفا کی پہاڑی تھی. اور مروہ کے سامنے نہیں یہ وہ صفا مروہ, I don't think so. صفا ہے. Okay. The Prophet ﷺ announced, if I told you that there was an army behind that mountain coming to attack you, would you believe me? اگر میں تمہیں بتاؤں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک آرمی آئی ہے اٹیک کرنے کے لیے, کہ تو کیا تم میرے اوپر یقین کرو گے؟ They all said, of course, you never told a lie. ہاں یقیناً ہم یقین کریں گے, آپ تو کبھی جھوٹ نہیں بولتے. تو پھر انہوں نے کہا پھر سنو, I am Allah's messenger, میں اللہ کا نبی ہوں, warning you of a terrible punishment if you don't quit idol worship. اور میں تمہیں اللہ کے ایک بہت برے عذاب سے ڈرا رہا ہوں اگر تم نے بتوں کی پوجا نہ چھوڑی. ابو لہب got so mad, ابو لہب کو بہت غصہ آیا, and he yelled at the prophet, اور وہ چیخنے لگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر, you maybe you doomed, اللہ کرے تم تباہ ہو جاؤ. Did you bring us all here just to hear this nonsense? کیا تم یہی عجیب فضول باتیں بتانے کے لیے ہم سب کو یہاں جمع کیا تھا؟
پھر اس نے اپنی کمر موڑ لی اور وہاں سے چلا گیا. لیکن ایک پتھر اٹھا کے بھی اس سے میں نے پھینکا تھا. یہ اقرا کارٹون میں لکھا ہوا ہے. اچھا. ہاں اقرا کارٹون میں ہے. پھر اس کی وائف تھی جس کا نام جمیل تھا. لیٹر پرومس ٹو سیل ہر ایکسپینسو نیکلس اینڈ یوز دا منی ٹو فائٹ اگینسٹ اسلام. اس نے کیا بولا کہ میرا ایک بہت قیمتی ہار ہے, میں اس کو بیچ کے اسلام کے خلاف استعمال کروں گی. She would carry bundles of thorns and throw them in front of Prophet's house to hurt his feet. وہ جو نا کانٹے جمع کر کر کے لا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر رکھتی تھی تاکہ جب وہ باہر نکلے تو ان کے پاؤں زخمی ہو جائیں. اس صورت میں بتایا گیا کہ ابو لہب اور اس کی بیوی تباہ اور برباد ہو چکے ہیں, اور اس کا جو نیکلس ہے, اس کا جو ہار ہے, اس کو ایک ایسی رسی سے, آگ کی بنی ہوئی رسی سے ریپلیس کیا جائے گا قیامت میں. اینڈ شی ول بی کیرنگ. کون سے ہار سے کیا کیا ہوگا؟ اس نے ہار بیچا تھا نا اپنا اسلام کے خلاف استعمال کرنے کے لیے. تو اس صورت میں ہے نا فی جیدہا حبل من مسد, اس کے گلے میں ایک کیا ہوگی؟ رسی. جی, کانٹوں والی رسی ہوگی اس کے گلے میں. وہ سے چبھ رہے ہوں گے ہیں. یقیناً اس کے گلے میں ایک ایسی رسی ہوگی جو آگ کی بنی ہوئی ہوئے گی, اور جلن بھی ہوئی ہوگی اور اسے چوب بھی رہی ہوگی. ہاں, جتنی آگ کو اٹھاتے ہوتی ہے, بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے نا. جی. ابو لہب passed away 10 years later. ابو لہب کا انتقال 10 سال بعد ہو گیا اس واقعے کے. only a week after the idol worshippers defeat at the battle of Badr. جب بدر کی جنگ ہوئی تھی نا, اس کے ایک ہفتے بعد. ہاں, بدر کی جنگ میں جب مشرکین کو, کافروں کو شکست ہوئی تھی, ہار گئے تھے وہ, اس کے ایک ہفتے بعد ابو لہب انتقال کر گیا تھا. کیسے ہوا تھا؟ He had a skin condition that caused his body to stink. اس کو ایک ایسی بیماری لگ گئی تھی جلد کی, اسکن کی, جس کی وجہ سے اس کی جسم سے بہت بدبو آنے لگی تھی. His family could not bury him for 3 days. 3 دنوں تک اس کی فیملی اس وجہ سے اس کو ہاتھ نہیں لگا سکی اور اس کو دفنا نہیں سکی. So they had to throw stones at him from a distance to cover his smelly body. تو ان کو آخرکار کیا کرنا پڑا کہ اس کے جسم کو زمین پہ رکھ کے پتھر دور سے پھینک کے اس کے جسم کو پتھروں کے ذریعے کور کرنا پڑا. تو یعنی دنیا میں ہی اس کا اتنا برا حشر ہو گیا تھا, تو پتہ نہیں آخرت میں کیا ہوگا. ہاں, آخرت میں تو اتنا زیادہ ہوگا جیسے کسی کا قیمہ بنتا ہے نا گوشت کا, اس سے بھی برا ہوگا. چلو آج ہماری سورہ لہب ختم ہو گئی. سورہ مسد